بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ ابھی جاری ہے اور فریقین ایک دوسرے پر بھرپور حملے کر رہے ہیں، لیکن ایران کے میزائل حملوں کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنگ کا نقشہ اب کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ جو پہلے بالکل یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اسرائیل کا وار سہ نہیں سکے گا، اب اسرائیل کو اتنے زخم دے رہا ہے کہ اسرائیل اس سے خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ ایران کے میزائل خاص طور پہ جو سجیل 2 ہے اس کی اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس کی رفتار کی اگر بات کریں تو یہ ایران سے صرف 7 منٹ میں تل ابیب تک پہنچ سکتا ہے، اور آئرن ڈوم جس کا بہت شہرت تھی، جس کی کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ دنیا کا بہترین نظام ہے، وہ پوری طرح سے کارگر نظر نہیں آتا، اور اب تک صرف 65% میزائل جو ہے ان کو روک چکا ہے۔ آج پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ وہاں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اس پہ بھی بات ہوگی، اور پروگرام کے آخری حصے میں خاص طور پہ وفاق اور کے پی کے درمیان جو نئی چپکلش شروع ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے کہ کیوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ کہا کہ ان کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا حق محفوظ ہے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف یہ جو کلسٹر بموں کا استعمال ہوا ہے اس نے تو تل ابیب میں بڑی تباہی مچا دی ہے، تو آپ ذرا یہ فرمائیے گا ہمارے ویورز کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ کلسٹر بم ہوتا کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ MIRV اور کلسٹر بم کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ کلسٹر بام اور MIRV جو ہوتا ہے جی، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک بام کے اندر کافی سارے بام، جیسے کلسٹر ایک گروپ کو کہتے ہیں، تو اسی طرح یہ ایک جو میزائل فائر ہوتا ہے، ایک جو بام فائر ہوتا ہے، اس کے اندر جب وہ ٹارگٹ کے اوپر پہنچتا ہے تو اس کے اندر سے کئی بام نکلتے ہیں، تو اس لیے اس کی جو تباہی کا جو ایریا ہوتا ہے وہ کافی پھیل جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور تباہی جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب ایک ہی جگہ پہ کئی دفعہ کلسٹر بام سے حملہ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو تباہی کی جو ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور ڈیواسٹیٹنگ ہوتا ہے بہت زیادہ جی۔ اور اس وجہ سے جو اس کا ایفیکٹ ہے دونوں لحاظ سے، اگر آپ یہ کہیں کہ نقصان کے لحاظ سے تو نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بلڈنگ کا ہو، کسی انسٹالیشن کا ہو، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا ایک جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ دشمن کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایران کی طرف سے یہ بڑا ایک دعویٰ کیا گیا کہ ان کا جو میزائل ہے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا سجیل 2، وہ کہتے ہیں جی 7 منٹ میں ایران سے تل ابیب تک وار کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بدھ کی رات اسرائیل کے خلاف ایران نے استعمال بھی کیا ہے پہلی بار اس میزائل کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میزائل جو ہے یہ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں جی کافی حد تک یہ ایفیکٹ جو ہے نا ہو چکا ہے اسرائیل پہ۔ میں وہاں سے بات کروں گا کہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو جب انہوں نے اٹیک کیا تو یہ سوچ رہے ہوں گے میرے خیال میں کہ 1-2 دنوں کے اندر جو ہے ایران کمپرومائز کر جائے گا، کیپیچولیٹ کر جائے گا، ویئرائز ایران نے بڑی ریزیلینس دکھائی، جیسے کہ ہم سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران تو وہ نیشن ہے کہ جو لمبے عرصے تک جنگ کو انڈیور برداشت کر سکتا ہے، اور 8 سال پہلے بھی انہوں نے کی۔ سجیل کا جہاں تک تعلق ہے جی، موسٹ پرابلی یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں یہ سپر سونک میزائل ہے۔ سپر سونک کا مطلب ہے کہ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تک یہ اس کی رفتار ہو سکتی ہے۔ تو اس کے 2 سے 3 ایلیمنٹس ہیں جن کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 اس کی سپیڈ جیسے ظاہر رفتار بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے جی کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور موسٹ پرابلی بہت ساری جگہوں پہ یہ انڈیٹیکٹیبل اپنی سپیڈ کی وجہ سے نکل جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی سپیڈ کی وجہ سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے اور روکنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں ایگزیکٹلی تو نہیں جانتا ہوں، کیونکہ عموماً ایسی کیپیبلٹیز جو ہیں
ان کو پوری طرح ظاہر نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا سائبر والا ایلیمنٹ بھی ہو کہ یہ میزائل اپنے آپ کو چھپا بھی سکتا ہو کافی دیر تک اور آخری دم میں ظاہر ہو، اور تاکہ جو دشمن کا دفاعی نظام ہے وہ کارگر طریقے سے اس کو روک نہ سکے. تو ان کا ایفیکٹ تو بہت زیادہ ہوا ہے، اور ایفیکٹ اس لحاظ سے زیادہ ہوا ہے جی، میں کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی طرف سے بھی تھوڑی سی بیچ میں ایک پاز آیا تھا میزائل کے استعمال کرنے میں، اور وہ ڈرونز کے اوپر آئے تھے. اور ابھی یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے جنیوا میں اور یونائٹڈ نیشن بھی ہوگی ابھی، جس میں یہ فرانس ہے، یو کے ہے، اور تیسری کنٹری ایک دم میرے ذہن سے نکل گئی ہے. تو یہ تینوں جو یورپین ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ وجہ بھی کار فرما ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی ابھی اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ اسے سمجھ آئی ہے کہ اسے سیز فائر قبول کر لینا چاہیے، اور انہوں نے خود بھی تھوڑا سلو کیا، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایرانین جو ہیں وہ سیز فائر کر دیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آج کی جو بات چیت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھا سر، اسرائیل کی یہ جو خواہش ہے کہ امریکہ ایران کی نیوکلیئر سائٹ پہ حملہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی اس خواہش کو پورا کرنے پہ تیار ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں نہیں. اس کی ریزن یہ ہے، نمبر ایک، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے جب ملاقات ہوئی، یہ ایک ایزیوم کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی آفیشیل یا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کوئی کمیونیکے نہیں آیا آفیشیلی، لیکن یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات وہاں پہ بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ان کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ امریکہ کو اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ اگر براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایک ملک کے درمیان یا دو ملکوں کے درمیان نہیں رہی، بہت سارے ملکوں کے درمیان آ گئی. آلدو ابھی بھی ان کو انڈائریکٹ سپورٹ مل رہی ہے، لیکن فزیکل انوالومنٹ کا مطلب، امریکہ کے ادھر آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد امریکہ کے اوپر بھی جوابی وار کیے جا سکتے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہوں گا جی کہ باقی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، بڑی پاورز ہیں، جو رشیا ہے، چائنا ہے، ان کی طرف سے بھی ایک پریشر ہے، اور ایون یورپین یونین کی جو کنٹریز ہیں جو ان کی وجہ سے آج میٹنگ ہو رہی ہے، ان کی طرف سے بھی ایک پریشر ہے کہ اس جنگ کو بڑھنے سے روکا جائے. تو میرا خیال یہ سارے فیکٹرز جو ہیں، جس میں فیلڈ مارشل صاحب کا مشورہ، ان کے اپنے انٹرنل مشورے جو ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں 2 ہفتے اور لوں گا یہ فیصلہ کرنے میں کہ امریکہ نے اس جنگ میں جانا ہے کہ نہیں، جس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ری تھنکنگ ہو رہی ہے، اور ری تھنکنگ کا مطلب یہی ہے کہ ان کو بھی احساس ہے کہ امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ اس جنگ میں بے حد خراب کر دے گی سچویشن کو، اور اس میں پھر ہو سکتا ہے باقی ملک بھی انوالو ہو جائیں اور جنگ پھیلتی جائے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ، اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی ایک اور بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ جنگ کے اگینسٹ ہیں. تو میں نے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو یہ کہا تھا کہ وہ بڑی جنگوں کے اگینسٹ ہے، شاید چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہیں وہ کرنے دے رہے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو ان کا جو ایک کلیم ہے کہ میں تو آئی جنگیں بند کروانے کو ہوں، کہ وہ کلیم جو ہے یہ ساری کی ساری چیز اس کے اگینسٹ ہو جائے گی. لاسٹ پوائنٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس جنگ میں اگر ان کی اپروول رہی ہے، ٹیسٹ اپروول ہے، اوپن اپروول ہے، سپورٹ ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے اس جنگ میں، میرے خیال میں ان کی ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس نے انڈیوس کر لیا ہے، ان کو انہوں نے ٹریک کر لیا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت ضروری ہے اور امریکہ کے لیے کہ اس جنگ سے جتنی جلدی ہے اپنے آپ کو سٹاپ کریں پہلے جدھر ہیں، اور پھر پیچھے کی طرف جائیں، اور اس جنگ سے ان کو نکل جانا چاہیے اور اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ ہے کہ ابھی بھی ایران کے پاس جو ہیں وہ ہزاروں میزائل موجود ہیں، اور جو آئرن ڈوم جس کا بڑا کلیم کیا جا رہا تھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 65% صرف میزائل روک سکا، 35% میزائل جو ہے وہ روک بھی نہیں سکا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایران کے پاس اتنے جدید میزائل ابھی 3000 کے قریب موجود ہیں، تو کتنی ایران مزید اسرائیل میں تباہی کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ آئرن ڈوم کی بات ہم کرتے ہیں. آئرن ڈوم ان کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس کے اوپر ان کو بہت فخر تھا،
اور ان کو ایک بہت زیادہ انوینسبلٹی جو تھی اس کا ایک زوم تھا کہ ان کی جو فضائیں ہیں وہ بہت محفوظ ہیں اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو کوئی بھی چیز پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، اور اس وجہ سے وہ اپنی عوام جو ہیں ان کو انہوں نے ایک بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا کیا ہوا تھا کہ آپ بہت زیادہ محفوظ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے اور ایران کی میزائل کیپیبلٹی نے اس متھ کو توڑ دیا ہے۔ اگر وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ وہ 65% جو ہے میزائل پینیٹریٹ کیے ہیں ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو، تو اس کا مطلب ہے ایکچولی شاید اس سے زیادہ کیے ہوں گے۔ جو آپ نے فرمایا اب ان کے سٹاک پائلز کے بارے میں، ان کے پاس سٹاک میں کیا ہے، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا۔ اگر اسرائیل کی رپورٹ کو بھی صحیح مانا جائے تو اس کے مطابق 2 سے 3 ہزار میزائل تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر 3 ہزار نہیں ہیں، 2 ہزار ہیں، ایون دین یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، کیونکہ ابھی تک جو اسرائیل نے فائر کیے ہیں وہ شاید اس کا ہاف کیے ہوں گے۔ تو اگر اتنی بڑی اسرائیل کہہ رہا ہوں جی، ایران نے جتنے فائر کیے ہیں اسرائیل پہ وہ شاید اس کا ہاف نمبر ہوں گے۔ تو اگر اتنا بڑا سٹاک پائل ہے پھر تو اسرائیل کو جو ہے مزید خوف زدہ ہونا چاہیے، اور اسرائیل جو ہے وہ تو پھر وش کر رہا ہوگا، خواہش کر رہا ہوگا کہ جلدی سے جنگ بند ہو جائے، کیونکہ ان کی ایک جو تکبر والی بات تھی، جیسے انڈیا کا پاکستان نے توڑا تھا، اسرائیل کا تکبر جو ہے وہ ایران توڑ چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے امریکہ کے دورے کی بات کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں، خاص طور پہ فلسطین کی صورتحال، اسرائیل ایران جنگ، اور پھر پاکستان نے جیسے کہ انڈیا کو دھول چٹائی ہے، تو اس سارے معاملات میں یہ دورہ انتہائی افادیت کا حامل تھا؟ جی بے شک جی، جتنا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ وہ بہت ہی کیپیبل اور بہادر آدمی ہیں، اور بات چیت میں انہوں نے کوئی لگی لپٹی چھوڑی نہیں ہوگی، اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی کی ہوگی۔ وہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو وہ ایز اے ملٹری کمانڈر ہی نہیں گئے، وہ پاکستان کے ایک ریپریزنٹیٹو کے طور پہ گئے ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری افواج جو ہیں وہ افواج اپنے پورے ملک کی عوام کی ہیں، عوام ہیں تو افواج ہیں، عوام کے جذبات کی ترجمانی انہوں نے بہت اچھی طرح کی ہوگی، اور اس میں یہ جتنی باتیں ہیں میرے خیال میں، آپ نے جو باتیں کہی ہیں، ایون میرے خیال میں اس میں ایک اور چیز ضرور ڈسکس ہوئی ہوگی، وہ ہوگی رشیا اور یوکرین کی وار، اور سب کے اوپر میرے خیال میں جو عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر یہ سٹانس لیا ہوگا کہ وہ بہت ظلم کر رہا ہے اور پیلسٹائن میں بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہاں پہ 2 اسٹیٹ کا سلوشن جو اقوام متحدہ کا ایک پاس کردہ ریزولوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، فلسطین جو ہے ایک آزاد ملک کے طور پہ یہاں پہ ابھرے اور اسرائیل کے ساتھ ایک برابر کا ملک ہو۔ نمبر 2، انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کو جتنا جلدی خاتمہ ہو سکے ہو جائے، اور یہ زیادتی ہے اور یہ جہریت کا ارتکاب جو ہے اسرائیل نے کیا ہے، ایران نے تو کوئی پرووکیٹو ایکٹ نہیں کیا تھا، اور اسی طرح جو رشیا اور یوکرین کے درمیان وار ہے اس کو بھی جلدی ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ضرور بے حد زیر باس آئے ہوں گے، جس میں پاکستان کی ان کی جو کوآپریشن ہے کاؤنٹر ٹیررزم پہ وہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، کوائٹلی ہو رہی ہے، اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور میننگ فل ہو رہی ہے، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے اس کی بہت زیادہ تعریف بھی کی۔ اگر آپ کو یاد ہو اپنے پہلے ایڈریس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی تھی، اور ابھی بھی الحمدللہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کے لوگوں کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کہ یہ ایک بہادر آدمی ہے اور سمجھدار آدمی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا۔ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکنالوجیکل کوآپریشن کا تعلق ہے، دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بزنس اور انویسٹمنٹ کی بات چیت ہے، تو میرے خیال میں وہ چیزیں بھی زیر ڈسکشن آئی ہوں گی۔ لاسٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم ہیں انہوں نے ضرور انڈیا کے بارے میں 2 باتیں کہی ہوں گی۔ نمبر 1 کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، نہ چاہتے ہیں، نہ چاہیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل سچویشن ہو ساؤتھ ایشیا میں، اور ہمارا انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن آگے چلیں۔ نمبر 2 انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہم اپنے علاقے کو یوز کرنا چاہتے ہیں تجارت کے لیے،
ایک راہداری کے طور پہ، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہم پرامن تعلقات چاہتے ہیں. تو یہ ضرور ضرور بات ہوئی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ بات کہ جی منرلز کے بارے میں باقی چیزیں جو ہیں یہ کرنی ہے نہیں کرنی، بٹ کوائن کے بارے میں، تو یہ چیزیں زیر بحث آئی ہوں گی. اوور آل جو آپ نے فرمایا، اوور آل میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے اور امریکہ کے لیے اور ہمارے دونوں کے تعلقات میں یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، اور بہت بڑی امپروومنٹ آئی ہے. اور یہ امپروومنٹ بہت آئی تھنک 10-15 سال بعد جو ہے ایک کانفیڈنس بلڈنگ پہ چلے گی. کچھ تجزیہ کار تو اسے ایک میجر اسٹریٹجک ریسیٹ قرار دے رہے ہیں، تو آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل جی، میں کہوں گا جی کہ اسٹریٹجک ریسیٹ اس سینس میں ہے کہ پاکستان اور اس خطے کو اگنور کیا جا رہا تھا، پاکستان افغانستان کو. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے ایک ٹرمینالوجی یا ہائفنیشن یوز ہوتی تھی کہ پہلے پاکستان انڈیا ہمیشہ ایکول تصور کیے جاتے تھے، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی دونوں کو برابری کی سطح پہ دیکھا جاتا تھا. پھر سامنے ڈاؤن دی لائن آفٹر 9/11 2010 کے ارد گرد، جب تھوڑا پہلے تھوڑا بعد، انہوں نے کر دیا پاکستان اور افغانستان کو اکٹھا کر کے ایف پیک کر دیا. لیکن ایک تو آپریشن بنیان المرصوص اور معرکہ حق کی کامیابی کے بعد، اور دوسرے نمبر پہ اس میٹنگ کے بعد بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ابھی دوبارہ سے مڑ کے پاکستان اور انڈیا کو ایک برابری کی سطح پہ دیکھا جا رہا ہے. اور پاکستان نے جو اپنی جگہ ثابت کی ہے اپنی بہادری کے ساتھ، بہت اچھے آپریشنز کے ساتھ، ریٹیلیشن کے ساتھ، چند گھنٹوں کے اندر اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا. اور ریسیٹ سینس میں ہو جاتا ہے. امریکہ پوری دنیا میں خاص طور پہ ویسٹ میں پاکستان اور امریکہ کو برابری کی سے دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کی عزت میں بڑا اضافہ ہوا. یہ کہنا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب کا. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. ناظرین اب وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو سابق سفیر شاہد کیانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، اسرائیلی جو ایران کے خلاف جارحیت ہے اس میں پہلے تو اسرائیل نے کافی تباہی کی ایران کی، اور لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پہ کہ شاید ایران اتنی تباہی کے بعد دوبارہ سے اٹھ نہیں سکے گا. لیکن ایران نے جب جوابی وار کیا تو اس کے بعد اسرائیل بھی اب پریشان نظر آتا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات لوگ جاننا چاہتے ہیں. کیا امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے ڈائریکٹ آئے گا اور ایران پہ حملہ کرے گا؟ کیا اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی پہ قائل ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا؟ اور کیا ایران جو ہے وہ بھی امریکہ کا مطالبہ مان لے گا؟ یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج خاص طور پہ ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے سابق سفیر جناب شاہد کیانی صاحب کو. تھینک یو ویری مچ کیانی صاحب. سر یہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کیا امریکہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے؟ اور اگر ایران پہ حملہ کرتا ہے امریکہ تو چین اور روس خاموش رہیں گے یا وہ بھی کچھ رد عمل کریں گے؟ سب سے پہلے بتاؤں کہ پریشانی جو ہے وہ ریجن کے اندر ہے. جو ریجنل کنٹریز جو ایران کے ساتھ پاکستان ہے، چین بھی ہے اور روس بھی ہے. ہمارے لیے تو بہت پریشانی کی بات ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے اس وقت یہ اگر انلارج ہوتی ہے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. سب سے پہلے پاکستان کی، اس کا ہمارا اتنا بڑا بارڈر ان کے ساتھ ہے. چین اور روس ان کے قریب ہیں، امریکہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت دور پڑا ہے. تو اب یہ کہ کیا امریکہ اس میں حصہ لے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، میں سمجھتا ہوں، دانش مندی دکھائی ہے. کہا جی میں 2 ہفتے دیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آج جمعے کو جرمنی، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مل رہے ہیں ایران کے وزیر خارجہ سے جنیوا کے اندر. وہ نیوٹرل جگہ ہے، وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے ساتھ کہ فرانس کے جو صدر ہیں میکرون نے اس کے اوپر اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، جنہوں نے کہا کہ جی ہم ایران کو یہ مطلب دعوت دے رہے ہیں بات چیت کی. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ان کی اوپینین ہے کہ سب سے پہلے اوپینین یہ کہ جی آپ یہ جو نیوکلیر ویپنز ہیں، یہ جوہری جو ہے ویپنز ہیں، ان سے آپ اپنا کہہ دیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو دہشت گردی کے جو گروپس جو وہاں پر اس ریجن میں ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں. یہ تو ان کا کہنا ہے نا، یہ انہوں نے چیزیں رکھی. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو بات چیت آج شروع ہوئی ہے جمعے کے دن،
جنیوا میں، جس میں یہ 3 بڑے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، یہ تینوں کے 3 ایلائز ہیں امریکہ کے. امریکہ کے کہے بغیر تو یہ بات چیت نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں بڑی دانش مندی ہے کہ آپ یہاں پر نیوٹرل جگہ پہ بیٹھ کر، کیونکہ نہ تو یہ ایران کے حق میں ہے، اسرائیل کے تو بالکل ہی حق میں نہیں ہے کہ جنگ جو ہے یہ لارج ہو جائے. ابھی جو مار پڑی ہے، جس آپ یہ بتا رہے تھے کہ کون سی دنیا کے اندر مشہور ہے کہ جنگ تو آپ شروع کر دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، لیکن اس کو جنگ کو کیسے بند کرنا ہے یہ پھر کسی کے کنٹرول بھی نہیں ہوتا. یہ پھر یہ تو یہ بڑھ جاتا ہے، پھر اس میں ایک سائڈ اس کو مار پڑتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ G7 کی سمٹ ہو رہی تھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک دن پہلے وہاں سے واپس آ گئے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی، پریشانی تھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اسرائیل نے اٹیک کر دیا اور اس کے بعد جو اس کو مار کھانی پڑی. ظاہر ہے اس میں پریشانی امریکہ کی بھی تھی کہ امریکہ کا اعلیٰ ہے بڑا عرصہ دراز سے 70 سال سے اعلیٰ ہے، اس کا بہت بڑا پریشر گروپ ہے امریکہ کے اندر. ویسٹرن کنٹریز میں بھی بہت ان کا. اس کی وجہ کیا بنائی ہوئی ہے کہ وجہ یہ بنائی ہوئی ہے کہ جی سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جب یہ ہٹلر نے یہودیوں کو جو مارا، ظاہر اس کی بھی کوئی آواز تو نہیں تھی، تو جب مارا اس کے اوپر وہ کہا جی کہ کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ان کے اس کی ہیلپ کے لیے نہیں آئی، پھر اسرائیل کو بنا دیا گیا، جس کا کوئی میں بتاتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب قسم کی نظام طے بنایا گیا. اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو یہاں پر یہ جمہوری ملک ہے، وہ بھی نام نہاد جمہوری، اسی طرح جمہوری نام نہاد جس طرح انڈیا نام نہاد ہے، ان کی سملیرٹی بڑی آپس میں، مائنورٹیز کے خلاف دبا کے رکھنا. یہ ویسٹرن کنٹریز اس کے پریشر میں ہیں کیونکہ ان کی فائنینشل، ان کی میڈیا میں جوز کی اتنا بڑا پریشر گروپ ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اچھا کیانی صاحب، تو یہ اب ہم دیکھنا ہے کہ اب اگلے ہفتے آپ کو پتہ، اگلے ہفتے نیٹو کی سمٹ بھی ہے، برسل میں سمٹ ہے اگلے ہفتے، جہاں پر نیٹو کے یہ سارے ممبرز ہیں جتنے بھی آپ میں بات کر رہا تھا، وہاں پر یہ ڈیسیجن لینی ہوگی کہ جی کیا اسرائیل کو روکا جائے یا اس کی مدد کی جائے. کیونکہ اگر آپ نے ان کی اسرائیل کو ابھی روکا نہیں اور آپ نے ان کی مدد کی، تو انگریزی میں کہتے ہیں اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ. تو اگر آپ نے کی تو یہ پھر جنگ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، نہ یہ امریکہ کے حق میں ہوگی، کیونکہ اگر اس ریجن میں یہ لیکن کیانی صاحب پلیز ذرا ایک ایشو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو جنگ روکنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے ان کے جو روحانی پیشوا ہیں خامنائی صاحب، ان کو جو ہے وہ مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سازش کی جا رہی ہے. تو کیا اگر ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہے اسرائیل تو پھر یہ جنگ رک سکے گی؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. میں ذرا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایران کی لیڈرشپ مذہبی بھی ہیں اور سائنٹیفک ہیں، ملٹری ہیں، ان سب کو مارا جا رہا ہے ون بائی ون. یہ پریشانی کی بات ہے، ایران کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، ان کو پتہ کرنا چاہیے. اور یہ ابھی نہیں ہو رہا، عرصہ دراز سے ان کی لیڈرشپ کو مارا جا رہا ہے. بلڈنگیں تو آپ کھڑی کر دیں گے اگر فرض کر گرا دیتے ہیں، لیڈرشپ جو بنائی جاتی ہے اس پہ وقت لگتا ہے، کئی سال لگتے ہیں ان کو بنانے میں. تو ون بائی ون لیڈرشپ ختم کیا. دیٹ مینس کہ ایران کے اندر مسئلہ ہے، کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ان سائڈ جاب ہیں، جو بتاتے ہیں کہ ہاں جی اس بلڈنگ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو مارا جائے. جہاں تک خامنئی صاحب کی بات، اللہ نہ کرے کہ ان کو مارا جائے، امریکہ تو ابھی تک اس کے حق میں نہیں ہے کہ ان کو مارنے کے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اینڈ تک امریکہ اس کے حق میں نہیں ہوگا کہ ایرانی پیشوا کو جو ہے خامنئی صاحب کو مارا جائے. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگلے دنوں میں کیا ہوگا. میری تو اوپینین یہ ہے کہ یہ جنگ 3 سے 4 دن سے آگے نہیں جا سکتی. اب اس میں اسرائیل کو بہت بری طرح مار پڑ چکی، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، 4تھا دن ہے، دکھا رہے ہیں اسپتال، دکھا رہے ہیں جس کو جی ختم کر دیا اسپتال. یہ CNN ہے، BBC دکھا رہی ہے. بھائی آپ یہ اسپتال دکھا رہے ہیں جبکہ غازہ میں آپ نے 55-56 ہزار بندے مار دیے ہیں اور جاری ہے وہ مارنا. پھر ایران کے اندر بھی آپ نے کتنے سیولینز کو مار دیا، تو اس کا وہ کیوں نہیں دکھاتے آپ؟ تو یہ بھی ایک ان کی انفلوئنس ہے، اسرائیلی انفلوئنس ہے، نیگیٹو انفلوئنس ہے. لیکن یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی مر گیا جی، مار دیا جی، ہمیں بچاؤ. یہ ابھی 14 دن نہیں جاری ہے. تو یہ ویسے ایک بتاؤں، جنگ نہ ایران کے حق میں ہے نہ اسرائیل کے حق میں. اسرائیل کے بالکل حق میں نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے بند ہو جائے. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ جاری رہے. کیانی صاحب، ہر آدمی، ہر شخص دنیا کا
سر جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 ہفتے کا ٹائم لیا ہے، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ دیکھیں جی، میں اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ ISPR کی جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپس میں ملے ہیں اور پھر آفر کی گئی ہے کہ جی ہمارے جو منرل ریزروز ہیں اس پر جو ہے تعاون ہوگا، بات چیت ہوگی امریکہ اور پاکستان کی۔ کیا یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا؟ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ، تو اس کے بارے میں تو کوئی اپنی رائے دے نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ میٹر آف آنر تو بہت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس میں ہندوستان بہت پریشان ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیوں یہ ایسے وہ مل لیا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر مودی کو جاتے ہوئے کینیڈا سے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی ہمارے پاس بھی اسٹاپ اوور کر لو، کہ نہیں جی ہم تو بہت بزی ہیں۔ نیچرلی وہ یہ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا سیٹ بیک مل جائے گا انڈیا کو۔ یہ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا سر، مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں ان کا تو خیال ہے کہ اس ملاقات میں ٹرمپ نے پاکستان سے ایران اسرائیل تنازع پہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کا بھی کہا ہوگا۔ آپ کا وجدان کیا کہتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ میں جی اس بارے میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میں اپنی اوپینین نہ ہی دوں تو اچھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کی نالج نہیں ہے، پبلک نالج نہیں ہے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بالکل بات چیت بڑی اچھی ہوئی، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی تعریف کی فیلڈ مارشل صاحب کی اور بڑی عزت کی بات کی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ گلوبل پاور نمبر 1 ایک ہمارے آرمی چیف کو بلاتے ہیں، لنچ پر بیٹھتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا بیچ میں کیا بات چیت اور ہوئی اس کے بارے میں اپنی اوپینین دے نہیں سکتا، کیونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ نالج۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ خود بھی ایک سفارتکار رہے ہیں، بڑے سینئر سفارتکار، تو اس طرح کی ویسے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو اتار چڑھاؤ رہا ہے ماضی میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات خاص طور پہ معاشی سطح پہ بزنس کے اگر لحاظ سے دیکھیں تو ان میں کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں جی، امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ہماری جو 75 سال کی جو ایکسپیرینس ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کی ہے۔ امریکہ پہ 100% انحصار کرنا بڑا مشکل کام، لیکن ہمارا ہے کہ ہم نے اب ایک ظاہر پالیسی بنائی ہے جس کے اندر میں روس کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، تو بہت ہی اچھا، امریکہ کے ساتھ ہم ایک ایکول ٹرمز کے اندر اپنے تعلقات مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا بگیسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امریکہ کی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کی جو انٹرنیشنل، اس میں ان کی بڑی سے ہے۔ اب ہم IMF کے ساتھ اپنی ڈائلاگ جاری ہے ہمارا، ورلڈ بینک ہے وہ ہمارا بہت بڑا ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے، تو یہ چیزیں ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس لیے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کی جو وزٹ تھی فیلڈ مارشل صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریلیشن شپ کو انلارج کرے گی، لیکن ابھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اگلے چند مہینوں کے اندر کہ کیا اس کا کوئی بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ابھی اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ بہت بڑا ایک لینڈ مارک ہے ریلیشن شپ میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تعلقات اور انلارج ہوں گے۔ بہت شکریہ شاہد کیا ناظرین، آپ نے کیانی صاحب کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہوگا۔ اب وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو سیاسی صورتحال پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے PTI کے رہنما جناب رؤف حسن صاحب، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ دھمکی دی ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی وقت بھی اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے اور انہیں کیوں یہ کہنا پڑا، اس پہ بات کرنے کے لیے خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب رؤف حسن صاحب۔ تھینک یو ویری مچ رؤف بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ وفاق نے صوبے میں اگر معاشی ایمرجنسی لگائی تو اسمبلی توڑ دیں گے، کیا واقعی ایسا کوئی چانس ہے؟ تھینک یو عمران صاحب، بہت مہربانی آپ کی۔
دیکھیے جو اسپیسیفک حالات ہیں ان کی آگاہی تو چیف منسٹر صاحب کو ہوگی ذاتی طور کے اوپر، لیکن مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ فائنینشیل ایمرجنسی جو وہ نافذ کی جائے. اس وقت بجٹ جو ہے وہ پیش ہو چکا ہوا ہے اور بجٹ کے سلسلے میں فردر ڈائریکشنز جو ہیں وہ خان صاحب سے لینی ہے. اس کا اظہار جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے بھی کیا ہے اور اسپیکر صاحب نے بھی، پروونشل اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بھی کیا ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہ ملاقات کی جائے تاکہ ان کی ڈائریکشنز جو ہیں بجٹ کے بارے میں لی جا سکیں اور بجٹ کے بارے میں آگے بڑھا جا سکے پروونشل اسمبلی میں. اس وقت ایشو جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا اور بجٹ کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ججز ٹرانسفر کیس پر فیصلے میں ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کو آئینی قرار دیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کے بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک آئین ہمارا ہے جو کہ اصل آئین ہے اور ایک آئین وہ ہے جو کہ شاید ان کا ہے، تو وہ اپنے آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ہم اس کو اپنے آئین کی نظر میں دیکھتے ہیں جو اصل آئین ہے. تو ہمیں تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کی جو آئین سے مطابقت نہیں رکھتا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، لیکن اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی تھا کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو آزادانہ وجود ہے وہ تو مکمل طور کے اوپر ختم کیا جا چکا ہوا ہے. اب فردر اس کے اوپر جو انہوں نے فیصلے کیے ہوئے تھے اور ججز کی ٹرانسفر جو تھی وہ اس میں سے ایک بڑا اہم فیصلہ تھا تاکہ کورٹ کو سٹف کیا جائے ایسے ججز سے جو کہ ان کی پسند کے ہوں. تو یہ جو فیصلہ تھا یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہی آنا تھا اور یہی فیصلہ آیا ہوا ہے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ جس سے عدلیہ کی آزادانہ حیثیت مکمل طور کے اوپر ختم ہوئی ہے، اب اس کے اوپر یہ مہر جو ہے وہ ثبت کر رہے ہیں. ابھی شاید اور بھی اس قسم کے فیصلے آئیں، ہمیں اس کے لیے ذہنی طور کے اوپر تیار رہنا چاہیے. اچھا سر، یہ فیصلہ بھی 3-2 سے آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے معاملات میں اکثر جج صاحبان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. آپ اس مسئلے کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ اس مسئلے کا حل ایک اور صرف ایک ہے، پاکستان میں عدلیہ کی آزادانہ حیثیت کو اسٹیبلش کیا جائے دوبارہ سے. اور جو پاکستان کا جو حکومت ہے، جو ہمارا آئین ہے، وہ ٹرائکاٹمی آف پاور کی بیسس کے اوپر جو لکھا گیا ہے اس میں 3 پلرز ہیں ریاست کے. ایک اس میں لیجسلیچر ہے، ایک اس میں ایگزیکٹو ہے اور ایک اس میں عدلیہ ہے. یہ تینوں کی آزادانہ حیثیت مسلم ہے پاکستان کے آئین میں. اگر اس میں سے کسی ایک پلر کو بھی آپ اس کی آزادانہ حیثیت جو ہے وہ سلب کریں گے، وہ اسے لے لیں گے، تو ریاست جو ہے وہ 3 پلرز کے اوپر کھڑی نہیں رہے گی بلکہ 2 یا 1 پلر کے اوپر ہو جائے گی. اور اسی حیثیت سے ریاست جو ہے وہ مستحکم نہیں رہے گی. تو اس وقت جو حملہ ہوا ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ہوا ہے اور اس کو سلب کیا گیا ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو آزادی جس قانون کے تحت، جس آئینی ترمیم کے تحت یہ سلب کی گئی ہے، اس کو وڈرا کیا جائے، اس عدلیہ کی آزادی کو ری اسٹیبلش کیا جائے تاکہ ریاست اپنی ٹرائکاٹمی آف پاور کی جو بیسس ہے اس کے اوپر اپنے جو فیصلے ہیں وہ کر سکے اور وہ فیصلے جو ہیں پاکستان کے عوام کو قبول ہوں گے. اس ترمیم کے بعد جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں، مستقبل میں وہ چیلنج ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تاریخ جو ہے وہ ان فیصلوں کو درست قرار نہیں دے گی. اچھا راؤ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پارلیمنٹ میں جو وفاقی بجٹ ہے اس پہ بحث جاری ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ کیا آرام سے یہ بجٹ منظور ہونے دیا جائے گا یا بجٹ کو عوامی بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہم اپنی جو کٹ موشنز ہیں وہ تو پیش کریں گے، ہم دیں گے، بتائیں گے. جو اپنی تجاویز ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. اس سلسلے میں 7 پریس کانفرنسز ہم کر چکے ہوئے ہیں پچھلے 7 دنوں میں، اور ہر پریس کانفرنس جو ہے وہ اس نے بجٹ کا مختلف جو ایک ایسپیکٹ ہے اس کو پکڑ کر اس کے اوپر اپنی جو تجاویز ہیں ہم نے دی ہیں. پھر ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور باقی جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی تقریریں کی ہیں، بہت خاصی پرزور تقریریں تھیں وہ، اور اس میں بھی انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں. بیسک پرابلم کیا ہے بجٹ میں؟
बेसिक प्रॉब्लम बजट के साथ ये है कि ये गरीब का बजट नहीं है, ये अमीर का बजट है। इस बजट से गरीब गरीब तर होगा, अमीर अमीर तमीर तर होगा। हम चाहते हैं कि जो बरात जो है वो गरीब को पास ऑन की जाए, और उन बरात को पेश करने के लिए जो हम हमारे पास एक सर्टेन नंबर है हमारे लेजिस्लेटर्स का जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनके जरिए हम अक्ल बसा कोशिश करेंगे कि अपनी तजावीज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुंचाएं, जो हुकूमती अरकान है उन तक पहुंचाएं, हुकूमत तक पहुंचाएं, और कोशिश करें हर तरीके से कि उन तजावीज़ के ऊपर अमल करवाया जाए। लेकिन हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी 8 फरवरी की रात को एक डाका डाला गया था अवामी मैंडेट के ऊपर, उस तरीके से हमसे ली गई है, हमसे ले ली गई है। सो हम एक लिमिट तक तो जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हुकूमत के पास नंबर्स हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अल्टीमेटली तो बजट जो है अपने नंबर्स की बेसिस के ऊपर अप्रूव करवा लेगी। लेकिन हम पूरी कोशिश जो है अपनी वो जारी रखेंगे, हम कर भी रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम ये जारी रखेंगे कि कोई तजावीज़ अगर अच्छी हैं जो कि दी गई हैं तो हुकूमत को चाहिए कि उनको मान ले। लेकिन हुकूमत का मूड जो है, इमरान साहब लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वो नहीं लगता, क्योंकि ये IMF डिक्टेटेड बजट है, और इसमें वो मेरा ख्याल है कि कोई किसी किस्म की तजावीज़ जो है वो अगर ये करें, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो IMF नहीं मानेंगे। सो दिस इज एन IMF डिक्टेटेड बजट, ये हुकूमत का पाकिस्तान का बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। Which is an unfortunate thing. अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि PTI ने अपना ऐलान करदा जो एहतजाज था उसको मुलतवी कर दिया, क्या इसकी वजह सिर्फ ईरान इसराइल जंग ही है या कोई और भी वजह है इसकी? देखिए, PTI का हमेशा से जो एक खासा रहा है वो ये है कि जी मुल्क की मफाद है, उससे ज़्यादा मुकद्दम कोई चीज़ नहीं होती है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इस खत्ते में, इजरायली हमले के बाद ईरान के ऊपर वो उसने बहुत डिस्टेबलाइजेशन जो है वो क्रिएट की गई है, और खान साहब का एक बहुत ही बहुत ही वाइज डिसीजन था कि इस किस्म के हालात में एहतजाज की कॉल देना शायद वो मुनासिब ना हो, तो उन्होंने इसको 2 हफ्ते के लिए मौखर किया है। अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे। अभी तक तो जो इंडिकेशंस हैं उसमें हालात सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, बल्कि फर्दर खराब होने की जो एक प्रॉस्पेक्ट है वो नजर आ रहा है। तो अगर यही सिचुएशन रही तो शायद खान साहब इसको और ज्यादा मौखर कर दें, आगे ले जाएं। और सर ये फरमाइएगा कि ईरान इसराइल जंग पे PTI का मौक़िफ़ क्या है? ये जिस रात को अटैक हुआ था इमरान साहब, उसी नेक्स्ट मॉर्निंग को हमारी स्टेटमेंट सबसे पहले हमने इशू की थी, एंड दैट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ कंडेमनेशन ऑफ इजरायली अटैक। हमने उसमें ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया था, और हमने कहा था कि हम उनके साथ खड़े हैं, और एक हमसाया मुल्क की हैसियत से हम वो तमाम चीज़ें करेंगे कि जो हम कर सकते हैं, जो कि कानूनन हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक वफद ने भी जाके ईरानियन एम्बेसडर के साथ मुलाकात की है, और उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है, और उम्मीद करते हैं कि ये इजरायली एग्रेशन जो है ये वकेट होगी, और ईरान जो जिस बहादुरी से, जिस जज्बे के तहत उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया है वो काबिल सताइश है, और ये जज्बा और ये जो बहादुरी है, मेरा ख्याल है कि ये अल्टीमेटली प्रिवेल करेगी, और इजराइल को मेरा ख्याल है कि उनके बुरे दिन जो है, मैं देख रहा हूँ कि अब ये एक टर्न होगा, और जो उन्होंने जिस किस्म की उन्होंने जेनोसाइडल वॉर्स जो है खासकर गाजा में आपके सामने है, और इसके अलावा और भी जो उनकी एक्सपेंशनिस्ट एक पिछले 30, 35, 40, 50 सालों से वो लगे हुए हैं, वो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि दुनिया इस तरीके से आगे चल नहीं सकती है। आप दुनिया के ऊपर दुनिया का शेप करने और रीशेप करने का जो प्रेरोगेटिव है वो किसी एक जेनोसाइडल मुल्क को नहीं दे सकते, जो कि इजराइल है। सो लाजमी बात है कि बाकी भी जो ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो यूनिफाई करें, वो आपस में मिलें, और ये जो एक ऑनस्लॉट है इंसानियत के ऊपर, जो एक ऑनस्लॉट है इसराइल की तरफ से, इसको वकेट करने में, इसको ख़त्म करने में अपना किरदार जो है वो अदा करें। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, PTI ईरान के साथ खड़ी। बहुत शुक्रिया हसन साहब। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा और PTI भी ईरान के साथ खड़ी है, ये कहना है रऊफ हसन साहब का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।